اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی، آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت آسیہ کا واقعہ۔ ظالم فرعون اور حضرت آسیہ کا واقعہ۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کیسا تھا اور وہ کیا کیا دعوے کیا کرتا تھا؟ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔
او موسیٰ اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔ تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی سے اللہ پاک نے بکریاں چروائی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائیں تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کی الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے، ان کانوں کو سلامت رکھنا،
ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کے کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ، او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔
ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس پھالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کی خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی۔ اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے
جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے, وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آگائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. آواز آئی سنعیدھا سیرتھا الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھے آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا, لکڑی تھی, لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی, تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں, نبی سے ہے, خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا, انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے, انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے, اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا, چونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے, اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے, جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا, جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی, اللہ کی توحید دیکھی, تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا, اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ.
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں, ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے, بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو, ایک ایک پیر کاٹو, اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو, کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو, کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا, اس کا پروردگار ہونا, اس کا معبود ہونا, ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا, قطرے قطرے کا وہ مالک ہے, پتے پتے کا وہ مالک ہے, ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل, او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے, جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी सवारी पे सवार हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पीछे सवार है। सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब जवान होगा जो पैगंबर की सवारी पे सवार हुआ। आज सहाबा किराम की भी कोई कदर नहीं, जानते ही नहीं सहाबा किराम के मकाम को, कितना बड़ा सहाबा का मकाम है। मैं तुम्हें इशारा करता जाऊं और बता दूं कि नबी के सहाबा का कितना बड़ा दर्जा है। जमीन के, सारी जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हों, सारी कायनात और जमीन पे जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों के जितने संगरेजे हैं इतने वली हों। समझो मेरी बात, सारी दुनिया की जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हो, पहाड़ों की जितनी कंकरियां हो इतने वली हो, समंदर के जितने कतरे हो इतने वली हो, दरख्तों के जितने पत्ते हो इतने वली हो। इन तमाम को इकट्ठा करो, इन तमाम को जमा करो, सारी जमीन के जर्रात जितने वली बनाओ, पहाड़ों के संगरेजों जितने वली बनाओ, दुर्वेश कलंदर बनाओ, समंदर और दरियाओं और नहरों का जितना पानी है उसके कतरे बनाओ, फिर कतरों के वली बनाओ, दरख्तों के जितने पत्ते हैं इतने वली बनाओ, और इन सारे वलियों को इकट्ठा करो, जमा करो। खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक के पैर से उड़ी हुई खाक के मुकाबले में नहीं आ सकते। तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? तुमने तो जहां काला झंडा लगा हुआ देखा है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले दी किसी दी जा बनी पई है, भावे अंदर खोता दब्बा पे हुए। अगर किसी अल्लाह वाले की भी खबर है फिर खबर ही है ना। चलो, दुर्वेश की खबर है, कलंदर की खबर है, वली की खबर है, गौस की खबर है, अब्दाल की खबर है, अल्लाह वाले की है तो खबर ना। न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गुत्ता दिया हुआ है, सर पे हाथ रखकर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। बाबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद।
او مکے والوں، او بتوں کے پجاریوں، طرح طرح کے لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا ماننے والوں، لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا، بیٹی کو پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو۔ سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے، 2 دن روٹی نہیں پکتی، گھر میں نقصان ہو گیا، سونا چلا گیا گھر سے۔ عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں، مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں، اور ایک گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں۔ دین گھر سے نکل گیا، قرآن گھر سے نکل گیا، الفت محبت گھر سے نکل گئی، تباہی پھر گئی ساری دنیا کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رٹ لگانی شروع کی، کر دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر کلمہ پڑھنے لگی، کئی کافروں نے اس کا منہ پکڑا، زبان باہر کھینچی، زبان پہ داغ دے دیا، گرم گرم لوہے سے زبان کو داغ دے دیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا، اس بچی کے منہ سے پھر یہی لفظ نکلا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنایا۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا، اور جی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے، اور بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا، خدا تو نہیں بنائے۔ کلندر بنائے، بزرگ بنائے، فقیر بنائے، پیر بنائے، اور بنائے تو اس نہیں ہے نا۔ جب اسی نے بنائے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے۔ جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو پیاس لگتی ہو، جس کو بھوک لگتی ہو، جس کو نیند آتی ہو، جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کو ساری کروڑوں اربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی، کبھی بھوک نہیں لگی، خدا وہ ہے۔ دنیا پتہ ہی نہیں جا کدھر رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا او ظالموں نہ مارو۔ کافر کہنے لگے تجھے کیا ہماری دونوں باندیاں ہیں، غلام ہیں، یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی، اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، عزیز داری کوئی نہیں، قرابت داری کوئی نہیں، سکے کوئی نہیں، برادری نہیں۔ ابو بکر وہیں کھڑا کھڑا اعلان کرتا او مکے والوں مانگو جو مانگتے ہو، کالی کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا۔ دولت میری ہو، اللہ کی توحید کے کام آئے، پیسہ میرا ہو، میں اس پیسے کا کروں گا کیا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہے اور میں دولت مند بیٹھا رہوں۔ دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔
علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبی اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔
حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ان یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا، ان یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔
آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، 2 2 4 4 آدمی لے کے جاتے تھے. کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے، اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا، بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا، کھانا بھی پکایا کھلایا، برتن صاف کرے. دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے گئے. لا بوڑھی مائی برتن دے پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں. اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا. انہوں کا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے. دروازے پہ بیٹھ گئے. سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا. وہ کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے. فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں. اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی. بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے. اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں، اور اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کرتا اوئے کی ہے اگے صاحب نال کام میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے آئے باہر نکل. غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چرپھاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچتا ہے. پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا. میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے. مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی. اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی حل اجیر، ہے کوئی مزدور، کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں.
मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर, पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह, एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2 लुक़मे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था? वो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुक़मे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुक़मे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुक़मे निकाल नहीं दिए सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने ही डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंगे तबूक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ आया हूं, आधा ले आया हूं। अल्लाहू अकबर। आई सिद्दीक अकबर की बारी, अपने घर का तमाम पैसा टका, तमाम दराहिम और दनानीर, तमाम का तमाम गठड़ी बांध ली। खुदा की कसम क्या कहना अबू बकर, तेरे इश्क का दीवारों में हाथ फेर रहा है। और अबू बकर क्या तलाश हो रही है? कहता ओ लोगों, ऐसा ना हो मेरे महबूब ने मांगा है मेरे घर में सुई भी ना रह जाए। दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सुई ना रह जाए। आका ने फरमाया है, मेरे महबूब ने मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसल्ली कर ली, कुछ नहीं रहा। गठड़ी लेकर के सरकार की खिदमत में जाके रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कितना लाए, कितना छोड़ आए? सिद्दीक अकबर कहता है कि बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। काली कमली वाले, मैं अपने घर की सुई भी लेके आया हूँ, ऐसा ना हो मेरा अल्लाह ये ना देख ले। काली कमली वाले ने मांगा और अबू बकर ने बचा के रख लिया।
सारा ले आया हूं, जो कुछ था तमाम का तमाम कुंज के ले आया हूं। तुमने कहा बच्चों के लिए कि बच्चों का खुदा वारिस है, बच्चे मेरे थोड़े हैं, खुदा ने दिए हैं, खुद संभालेगा। मैंने अपनी मोहब्बत को निभाना है। जिस जवान ने इस तरीके से अजमत निभाई हो, कौन उनको अलग कर सकता है, कौन हटा सकता है? फिर मक्के की गली का चक्कर लगाया। इब्तदा इस्लाम में जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले। फरमाने लगे जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा? कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सपाही, सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू में जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे। पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधड़ जाता था। आज ये बात कहना बड़ा आसान है। तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ। और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना। 80-80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता। कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आ।
اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مشک و عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائی صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔
کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا۔ تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے، اب حال کیا ہے؟
کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکیں ادا کا کیا کہنا، اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے؟ کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج
مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔ سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈھلا تے سننے والا، مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے، 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو، 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا۔ صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے، خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔
بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی، کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہی رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا، 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ میں تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی؟ مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا؟ میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض
میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن. مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں. حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی. علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے. دوسرا دن آیا پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے. تیسرا دن آیا وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا. اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا. ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی. آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں. اور غلہ تول کر دے دیا. سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں. اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر. کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے. اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں. جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں. اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. یہودی نے ضد نہیں کی. آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے. ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے. وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں
جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلی۔ اللہ غنی، مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا، بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگا مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا۔ لڑکے مارتے ہیں، جوان مارتے ہیں، بوڑھے مارتے ہیں، پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفار مکہ نے روک دیے۔ حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی فوج ہے، لشکر ہے، سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کرنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، چلا نہ جائے، مدینے نہ بھاگ جائے، کھسک نہ جائے، نکل نہ جائے۔ ابو جندل یہ آس لگا کر، یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا، مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا، کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا، میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے، میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے، میری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا۔ دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ ایموشنل کر دینے والا بیان یقیناً رلا دینے والا بیان ہے، آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، آپ کو اس بیان سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔